بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا اور پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلے گا۔ یہ وظیفہ خصوص بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے بھائی سے بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے والد سے، اپنے شوہر سے یا گھر کے کسی بھی افراد سے۔ اگر آپ کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اور اسی وقت اس عمل کے معجزات پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کسی سے اپنے دل کی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فلاں بندے کو بتانے سے، یعنی والدہ کو یا والد کو بتانے سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا، یا بھائی کو، بہن کو، کسی کو یہ مسئلہ بتانے سے اگر حل ہوگا، تو آپ نے جب بھی اس کے پاس بات کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ نے اس عمل کو پہلے ضرور پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم ہر جائز کام میں کامیابی عطا کرتا ہے، ہر جائز کام میں برکت ڈالتا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جیسا بھی مقصد ہوگا، اللہ کریم پورا کرے گا، بشرط یہ کہ جو بھی آپ نے بات منوانی ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ کسی کا گھر برباد کر کے اگر آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ جائز مقصد کے لیے جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو ضرور پڑھ لینا ہے، اور پھر اس بندے کے پاس جانا ہے، اپنی بات کرنی ہے۔ انشاءاللہ وہ بندہ آپ کی بات پر غور و فکر ضرور کرے گا، اور جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی اللہ کریم آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت اچھی ہوگی تو اللہ رب العزت مشکلات کو آسان کرے گا۔ اور بزرگان دین کا کہنا تھا کہ اگر نیت اچھی ہو تو انسان پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی پاک کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جب رب کریم کا ذکر کر کے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کریم پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو آپ اللہ سے جب التجائیں کریں گے اور پھر اپنے گھر والوں سے بات کریں گے یا کسی سے بھی بات کریں گے تو اللہ کریم آپ کی ضرور سنے گا، اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی نوکری حاصل کرنے کے لیے، یا کہیں جاب آپ نے حاصل کرنی ہے، یا آپ چاہتے ہیں کسی اچھی جگہ نوکری لگ جائے یا کوئی اچھا روزگار بن جائے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہو تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے اور کسی سے اپنے دل کی باتوں کو منوانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی حکمران ہوگا اس کے دل کو اللہ کریم نرم کرے گا، اور آپ کے لیے اس کے دل میں محبت اور احترام پیدا ہوگا، اور آپ کی ہر بات وہ ضرور مانے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جب بھی آپ نے کسی بندے سے اپنی بات منوانی ہے یا آپ نے کسی کو بھی کسی کام کے لیے راضی کرنا ہے، پہلے آپ نے اپنے دل میں نیت کرنی ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں یا ہونے لگی ہوں، مجھے اس میں کامیابی عطا کرنا۔ نیت کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، اور نفل اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 5 نورانی الفاظ پڑھنے ہیں: کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اب ان کلمات کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیں۔
جب آپ نے لفظ کاف کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، جسے ہم چیچی بولتے ہیں، چھنگلی وغیرہ بولتے ہیں، اسے بند کر لینا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے پانچوں انگلیوں کو کھول لینا ہے۔ جب آپ نے قاف پڑھنا ہے تو چھوٹی جو انگلی ہے اسے بند کر لینا ہے۔ پھر آپ نے جب ہا کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 7 والی انگلی کو بند کر لینا ہے۔ پھر آپ نے یا کو پڑھنا ہے تو پھر انگلی کو بند کر لینا ہے۔ عین، پھر انگلی کو بند کر لینا ہے۔ اور جب صاد بھی آپ نے پہنچنا ہے تو انگوٹھا بچ جائے گا، اسے بھی بند کر لینا ہے۔ اسی ترتیب سے مٹھی کو آپ نے مکمل طریقے سے بند کر لینا ہے۔ جب مٹھی بند ہو جائے تو پھر آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی مٹھی کو بند ہی رکھنا ہے، اور جس بندے سے آپ نے بات منوانی ہے اس کے سامنے چلے جانا ہے اور جا کر اس سے آپ نے سلام لینی ہے، السلام علیکم۔ بس سلام لینے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے اپنی بات شروع کر دینی ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، یا میں امی یا ابو یا بھائی بہن جو بھی ہے، فلاں میں نے کام شروع کرنا ہے، یا فلاں میرا مقصد ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، یا فلاں بات منوانا چاہتی ہوں، تو آپ نے میری اس میں مدد کرنی ہے، یا آپ کا کیا مشورہ ہے۔ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے اس بندے سے آپ نے پھر اپنے طریقے سے جب بات کرنی ہے، اپنی بات مکمل کرنے کے بعد آپ نے سارا معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا ہے کہ یا اللہ اب تو جو میرے حق میں کرے گا وہ بہتر ہوگا، اور مولا جو میرے حق میں بہتر ہے میرے گھر والوں کے دل میں ڈال دے، یا جس سے میں نے بات منوانی ہے اس کے دل میں ڈال دے کہ فلاں کام اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور مولا تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو بھی میرے لیے تو فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہوگا، اور تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے لیے بہتر سے بہترین فیصلے فرما۔ اللہ کریم انصاف کرنے والا اور بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ نے جب بھی کسی سے بات منوانی ہے تو آپ نے اس عمل کو کر کے سارا معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ یہ وظیفہ کیا اور پھر آپ نے ایسے ہی گھومتے رہنا ہے، نہیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، سورت یاسین پڑھیں، پھر اللہ سے مانگیں اور مانگتے جائیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو ہی میں اسے عطا کروں گا۔ تو مانگنے کا سلسلہ بند نہ کیا جائے۔ ایک وہی ذات ہے جو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ آپ اللہ سے مانگا کریں، بہت مانگا کریں، بے بہا مانگا کریں، اللہ کریم آپ کو ضرور نوازے گا اور بہت زیادہ نوازے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، کسی سے بات منوانے کے لیے، اپنی دل کی حاجت اور خواہش کو پورا کروانے کے لیے اس عمل کو آپ ضرور پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔